ثم ليس المقصود من إنكار المولد نقص في حب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل هو أحب إلينا وإلى أهل السنة من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده الناس أجمعين. وقال عمر مرة: يا رسول الله، لا أنت أحب إليه كل شيء إلا من نفسه. قال يا عمر: لا، حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال: لا أنت أحب إليه كل شيء حتى من نفسه. قال: أنا يا عمر. أهل السنة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كل شيء بعد الله، فأحب شيء إلى أهل السنة الله وحده جل وعلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليهم فوق محبة النفس والمال والولد، ثم الأنبياء بعد عليه الصلاة والسلام، ونحن على ذلك، نحن على طريقهم. نشهد الله أنه أحب إلينا من كل شيء بعد الله، نشهد الله أنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء، والله لو أنه شرع ذلك لشرعنا إليه ودعونا إليه عليه الصلاة والسلام، والله لو شرع ذلك لدعونا إليه ولشرعنا إليه وكتبنا فيه الكتابات، ولكنه ما شرع ذلك ولا فعله أصحابه. ولكن اليوم عدو الناس من نهاهم عن عوائدهم، عدو الناس من نهاهم عن عوائدهم وأباطيلهم التي اعتادوها، وإذا نهوا عن باطل وعن بدعة قالوا هذا يبغض النبي، هكذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم النبي لا توحيد الله والإخلاص له، قالوا محمد يبغض عيسى بن مريم عليه السلام، قالوا يبغض عيسى لأنه نهى عن عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا الدعاة من قديم الزمان إذا دعوا إلى توحيد الله قالوا هؤلاء يبغضون الصالحين ولا يحبون الصالحين، لأنهم قالوا لا تعبدونهم مع الله، حبهم باتباع الطيب، باتباع أخلاقهم الطيبة وبالأخذ بأعمالهم الطيبة، هذا حبهم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والسير على منهاجه وتعظيم سنته والدعوة إلى ذلك والنهي عنها، هذا محال حبه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا شرک و بدعات کا رد کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتے؟ فضیلت الشیخ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کمی کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ وہ ہمارے اور اہل سنت کے ہاں ہمارے باپوں اور ماؤں بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے بیٹے، باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. یا رسول اللہ، بلا شبہ آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے. قال لا حتى اكون احب الیک من نفسک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، جب تک میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بات نہیں بنے گی. فقال انت احب الی من كل شيء حتى من نفسی. قال الآن یا عمر. تب انہوں نے عرض کی: اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ میرے نفس سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب صحیح ہے اے عمر. اہل سنت یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، اور سب سے محبوب ہستی اہل سنت کے نزدیک اللہ وحدہ ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام لوگوں سے بڑھ کر انہیں محبوب ہیں، اپنی جان، مال اور اولاد کی محبت سے بھی بڑھ کر، پھر ان کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے، اور ہم اسی پر ہیں، یعنی انہی کے راستے پر ہیں. ہم اللہ کو گواہ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں ہر چیز سے. ہم اللہ کو گواہ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہمیں ہماری جانوں، مالوں، اولاد اور ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں.
اللہ کی قسم اگر آپ یہ میلاد ہمارے لیے مشروع کرتے تو ہم سب سے بڑھ کر اسے منانے والے بنتے اور اس کی طرف دعوت دیتے. اللہ کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے مشروع کرتے تو ہم ضرور اس کی طرف دعوت دیتے، اسے مشروع جانتے اور اس پر کتابیں لکھتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشروع نہیں کیا، نہ ہی اس پر عمل کیا، نہ ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کیا. لیکن آج لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں جو انہیں ان کے رسم و رواج سے روکتا ہے، اس کے دشمن بن جاتے ہیں جو انہیں ان کے رسم و رواج اور ان باطل باتوں سے روکتا ہے جس کے وہ عادی چلے آئے ہیں. چنانچہ اگر انہیں باطل اور بدعت سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے. اسی طرح لوگوں نے، یا گستاخ رسول کہتے ہیں، اسی طرح لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی توحید اور اس کے لیے اخلاص اپنانے کی طرف دعوت دی تو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں. کہتے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں کیونکہ وہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت سے روکتے تھے. اسی طرح سے داعیان کا قدیم زمانے سے یہی حال رہا ہے. جب وہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ صالحین سے بغض رکھتا ہے، گستاخ اولیاء ہے اور صالحین سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ وہ ان سے کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ان کی عبادت نہ کرو. ان کی اصل محبت تو ان کے اچھے اخلاق کی پیروی کرنے میں ہے اور ان کے اچھے اعمال کو اپنانے میں ہے. یہ ہے ان سے حقیقی محبت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی اتباع اور آپ کے منہج پر چلنے میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے میں ہے اور اسے ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے میں ہے. یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اللہ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا.